بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. صدق اللہ العظیم. یہاں ہم آپ کے سامنے تربیت سے متعلق کچھ اہم پہلو عرض کر رہے ہیں، جن میں سے ایک اہم ترین پہلو جو ہے وہ بچے کا کھیل کود ہے. یہ یاد رکھیں کہ 2 سال سے 7 سال تک کا جو زمانہ ہے یہ مکمل کھیل کود کا زمانہ ہے. قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس حق کی حفاظت بھی کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو لے جانے کے لیے جو حربہ استعمال کیا تھا وہ بھی کھیل کود کا ہی تھا. حضرت حارث بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ، حضرت عبید اللہ اور کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صف میں کھڑا کر دیا کرتے اور ان سے کہتے کہ جو تم میں سے میرے پاس پہلے سبقت لے کے آئے گا میں اس کو فلاں فلاں چیز دوں گا. تو وہ بچے جو ہے وہ ایک دوسرے میں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے گر جاتے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاتے، چومتے اور پھر اپنے سینے سے لگاتے. اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک باہر نکالتے اور جب وہ بچہ سرخ زبان دیکھتا تو وہ لپکنے کی کوشش کرتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا کرتے تھے جس سے وہ آزادانہ طور پر کھیل سکیں اور ایسا کھیل جس سے ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما ہو سکے. یاد رکھیں کہ ایسا کھیل جس سے بچے کی ذہنی یا جسمانی نشو و نما ہو سکے، اسلام اس کی تحسین کرتا ہے اور اس کو کھیلنے کی اجازت بھی دیتا ہے. ہمارے ہاں والدین ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو کھیلنے کودنے نہیں دیتے اور بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ خواہ مخواہ وقت ضائع کر رہا ہے، کوئی تعمیری کام کر لے، کوئی پروڈکٹیو کام کر لے گا تو اس کے لیے جو ہے نا وہ فروٹفل ہوگا. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کھیل کود کا زمانہ ہے. ان اوقات میں، ان سالوں میں بچہ جو صلاحیت کھانے پینے سے حاصل کرتا ہے وہ کھیل کود میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ بھی مکمل طور پر اس کا ساتھ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچپن میں بچے کا کھیل کود اور چاق و چوبند ہونا بڑے ہو کر اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بچے جو بچپن میں کھیل کود سے محروم رہتے ہیں وہ بڑے ہو کر کے خود اعتمادی سے بھی محروم ہوتے ہیں، کریٹیو مائنڈ سے بھی محروم ہوتے ہیں اور ان کے اندر وہ چاق و چوبند ہونا اور وہ چستی اور چالاکی نہیں ہوتی جو دوسرے بچوں میں دیکھی جاتی ہے. تو یہ والدین اپنے بچوں پر خود ظلم کرتے ہیں اور بعض والدین اپنے بچوں کے لیے اتنے زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر ہی نہیں بھیجتے، بلکہ وہی کہتے ہیں کہ جی یہ باہر ہی نہیں جاتا بلکہ ہم تو اس کو گھر میں ہی ویڈیو گیمز لا کر کے دے دیتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ ویڈیو گیمز نہ لا کر کے دیں، یہ آپ بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث کی مخالفت ہے اور ایک فطری قانون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ کھیلے گا کودے گا تو اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، چاق و چوبند وہ ہوگا اور بڑے ہو کر کے وہ عقل مند ہوگا. دوسرا نقصان جو ہے وہ پیسوں کا نقصان ہے. تیسرا نقصان ان کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کا نہ ہونا ہے. اور چوتھا نقصان ٹیکنالوجی کا استعمال وقت سے پہلے ہے. وقت سے پہلے اگر آپ بچے کو ٹیکنالوجی کا استعمال سکھا دیں گے تو آج وہ گیمز کی سیڈیاں لے رہا ہے، کل کو وہ کسی اور چیز کی سیڈیز لے گا اور پھر غلط ایکٹیویٹیز میں جب وہ پڑ جائے گا تو پھر بعد میں والدین ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وہ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ جی اب اس کا سدباب کیسے کیا جائے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو برائی کی جڑ ہو اس برائی کی جڑ کو ہی ختم کر دیں. میں یا کوئی بھی شخص یا اسلام کبھی بھی ٹیکنالوجی کے استعمال سے منع نہیں کرتا، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے وقت پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے.
جب بچہ وہ میچیور ہو جاتا ہے تو اس وقت جب وہ استعمال کرے گا یہ ساری چیزیں تو اس کو معلوم ہوگا تو کہ یہ میں استعمال کس لیے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور وقت سے پہلے اگر وہ استعمال کرے گا تو وہ اپنے بچپنے میں اچھی اور بری ساری چیزیں کرے گا، اور چاہے وہ آپ سے چھپ کر ہو یا آپ کے سامنے ہو، اور پھر جو اس کی بربادی ہوگی اس بربادی کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ بسم الله